پر کسی چیز کا موت دنیا میں نہیں تھی. گلا بھی دبائے تو بوڑھے بھوکے بھی رکھتے ہیں تو مرنے والے خوشی دیتی ہے اور موت درد دیتی ہے تو موت سے سب فرار کرتے ہیں. اور درد والی چیز کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ موت جس کو ہم اور آپ دنیا سے جدا ہونا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ اور ہم سوچیں نعمت موت کے بارے میں. اللہ اور جگہ نہیں بتائی، وجہ نہیں بتائی. اگر اللہ موت کا وقت، موت کی جگہ اور موت کی کیفیت بتا دیتا، اگر اللہ کہہ دیتا کہ تمہاری موت فلائٹ میں ہوگی، آدمی فلائٹ کا سفر چھوڑ دیتا. کوئی کہتا اللہ کہ تمہارا کسی کو کہتا تمہاری موت فلاں ملک یا فلاں شہر میں ہوگی، وہاں جانا چھوڑ دیتا. ابھی مرحومہ جس کا انتقال ہوا، اس عمر میں بچوں کو چھوڑ کر کوئی ماں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ ایسے عمر میں جہاں بچوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، محسن بیٹی ہو، ایسے عمر میں ماں چھوڑ کر چلے جائے، یہ منظور نہیں ہوتا کسی ماں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر موت کا وقت پتا ہو جاتا پہلے سے، ٹھیک، تو اگر کسی آدمی کے گھر میں رشتہ دینے والے رشتہ دے دیں کہ بھئی ہم ایک ایسی عورت سے شادی کر کے لائے اپنے گھر جو 16-17 سال میں بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے گی. ایسے نہ مردوں سے کوئی شادی کرنے والا تھا، نہ کوئی عورتوں سے شادی کرنے والا تھا. اولاد دینے سے پہلے اللہ بتا دیتا کہ تمہارا بچہ 16 سال میں مر جائے گا، 18 سال میں مر جائے گا، 25 سال میں مر جائے گا. تو ماں باپ کہتے تھے کہ اللہ ہم کو اولاد ہی نہیں چاہیے. جو بچہ آ کر 17 سال میں دامِ جدائی لے کر چلا جائے تو اللہ نے موت کو مخفی رکھا، آخری لمحے تک بھی اس سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی کرنا چاہتے. یہ نعمت موت ہے، اور نعمت موت کا علم نہ دینا یہ بہت بڑی دولت ہے. امام علی علیہ السلام سے کسی آدمی نے آگے مومن کے لیے اچھی ہے یا کافر کے لیے؟ تو امام نے فرمایا دونوں کے لیے اچھی ہے. موت کافر کے لیے بھی بہت اچھی ہے، مومن کے لیے بھی بہت اچھی ہے. موت دونوں کے لیے اچھے کیسے ہو جائے گی؟ امام نے کے لیے اس لیے اچھی ہے کہ ایمان کو جہاں تک زندگی میں لے کر گیا، موت اس کو جنت کے درجات عطا کرے گی. اور کافر کے لیے اس لیے اچھی ہے، آئندہ گناہوں سے بچ کر سزا کم لے گا. تو موت کافر کے لیے بھی اچھی ہے، مومن کے لیے بھی اچھی ہے. تو یہ موت کی حدیث میں پوچھا گیا کہ مولا موت کیا ہے، تو امام نے فرمایا الموت باب الاخرہ، موت آخرت کا دروازہ ہے. جیسے ہم یہ کنیکٹ کر رہا تھا روڈ سے عذاب آنے کا، موت وہ دروازہ ہے جو دنیا ختم کر کے آخرت میں پہنچا دیتی ہے. الموت باب الاخرہ، موت آخرت کا دروازہ. اب جو لوگ موت کو بربادی سمجھتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں، اور موت کو جو لوگ آنے والی زندگی کا آغاز سمجھتے ہیں وہ گھبراتے نہیں، ان کی تیاری کرتے ہیں. زندگی موت کو سغافل اختتام زندگی، یہ ہے شاید ہم آپ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. اب ممبر پر جا کر ان 2-3 منٹس میں کوئی ہدایت دیں. ممبر پر آ گئے وہ عالم، آنے کے بعد انہوں نے کہا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عظیم مجمع بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو یہ یقین ہے کہ آج رات تک میں زندہ رہوں گا ہاتھ اٹھائے. یقین 100% جس کو ہے کہ آج رات تک میں زندہ رہوں گا ہاتھ اٹھائے. کوئی نہیں اٹھایا، خاموش بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ جب سب کسی کو یقین نہیں ہے کہ رات تک زندہ رہے. یہ جملہ تعجب اور حیرانی کے وقت عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ اللہ من طول السفر وقلت الزاد، کہ سفر کتنا طولانی ہے
اور زیادہ سفر کتنا سفر پر زیادہ سفر لے جا رہا ہے، کم لے کر جائے تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ اس آیت کے ذیل میں دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں کو انشاءاللہ ذکر کر کے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ دانیال پیغمبر سے سوال کیا کہ موت کو اٹھا دے۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث اور اس کے ایک واقعے کو بتائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی اور مسائل کہ مولا امیر المومنین کا زمانہ تھا۔ امام کے زمانے میں مدینے میں یا کوفے میں ایک بات لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہے، ابھی ایک میسج آ جائے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ بندہ کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا، تو نام اور ان کے کوئی مناسب تصویر کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے، ایمبولینس میں سلاتے ہوئے، بند کرتے ہوئے۔ یہ سب جو تصویریں آ رہی ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ بھی چھوڑ دے تو جو ہماری عادت ہے وہ عادت بہت اچھے لوگ دوڑ گئے، جب واپس آئے تو کہا نہیں مولانا بھی زندہ ہے۔ جب امام کو پتا چلا کہ ابھی ایک آدمی کے انتقال، لوگوں کے لہجے بدل گئے، لوگوں کی زبان بدل لکھا۔ جب اس کے خط امام نے لکھا اس میں 3-4 جو جملے ہیں، امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد وہ خبر بدل گئی اور لوگوں کے دلوں میں خوشی آ گئی، لیکن اتنا جان لو یہ خوشی زیادہ دیر تک رہنے والی شخصیت، بہت بڑی شخصیت گزری ہے دنیا میں الفرڈ نوبل کے نام سے۔ تو بڑے درجے کے ہوتے ہیں، ان کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، نوبل ایوارڈ۔ تو نوبل پرائز جو دیا جاتا ہے اسی الفرڈ نوبل کی یاد میں ہے۔ تو الفرڈ نوبل یہ وہ آدمی ہے جس نے آج جو پٹاخے کی فیکٹری، سب سے پہلے بارود اور پھٹنے والا، وسفوٹ ہونے والا، بلاسٹ ہونے والا مادہ اس شخص نے بنایا الفرڈ نوبل نے۔ بنانے کے بعد ایک نیک اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر آ کر یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اگر الفرڈ نوبل کی یہ تحقیق اور دشمنی کرنا چاہتا لوگوں کے درمیان بارود رکھ کے چلا جاتا۔ ملکوں میں دیکھا کہ بہت اچھی چیز ہے یہ حملہ کرنے اور بچنے کے لیے، تو الفرڈ نوبل سے بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوئے کہ ہمارے ملک کو اتنا بارود بنا کے دو، ہمارے ملک کو اتنا بارود بنا کے دو، ہمارے ملک کو اتنا بارود۔ لیکن ایک شرط رکھی گئی کہ جو بارود تم بنا رہے ہو اس کو رکھنے کے لیے بہت جگہ چاہیے، گرمی میں پھٹ رہا ہے، دھوپ کی وجہ سے جو انبار ہے، جو جہاں پر رکھا جا رہا ہے گولڈن ہے، وہ پھٹ رہا ہے۔ کوئی ایک ایسا برسوں برسوں تک اپنے ملکوں میں ہم حفاظت کے ساتھ رکھے رہے۔ تو وہ اور اس کا بھائی دونوں مل کر 1 سال تک ٹیسٹ کرنے شروع کیے انہوں نے کہ کس طرح سے اس کو گرمی سے پھٹنے سے بچائیں، گرمی میں پھٹنے سے بچائیں۔ ٹیسٹنگ کے دوران ٹیسٹ کرتے کرتے وہ مواد اور وہ چیز موت کا سوداگر مر گیا، لوگوں کی جان سے کھیلنے والا مر گیا، ایک درندہ مر گیا، ایک وحشی آدمی سے دنیا کو نجات مل گئی۔ بڑے بڑے ہیڈ لائنز پیپر میں چھپ گئے۔ صبح صبح الفرڈ نوبل کے گھر پیپر آیا، 3-4 پیپر اس نے اٹھا کے دیکھا، الفرڈ موت کا سوداگر، ہٹا کے رکھ دیا۔ دوسرا اٹھایا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والا ملعون مر گیا، رکھ دیا۔ کہتے ہیں یہ تاریخ انسانیت کا پہلا آدمی ہے جس نے اپنی موت کی خبر زندے پر دیکھی ہے، زندہ ہوتے ہوئے اس کے موت کی خبر پیپر میں پرنٹ ہو گئی۔ آپ جائیں سرچ کریں گوگل میں، آپ کو مل جائے گی وہ پیپر بھی جو پرنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو اس نے پڑھنے کے بعد کہا، بیٹھے بیٹھے پیپر پڑھتے پڑھتے سوچا میں مر جاؤں تو یہ عنوان آپ سے مجھے یاد کیا جائے گا، مجھے کہا جائے
ارادہ کیا کہ آج کے بعد ایسے ملک کو جو ملک کسی قانون کی رعایت نہیں کرتا اس کو بیچوں گا نہیں. گزر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, اس کو بیدار ہو جانا چاہیے. مولا علیہ السلام نے یہی بات اس آدمی کو لکھی. تو دنیا والوں کی نگاہ میں مر کے زندہ ہوا ہے, اگر اب بھی تو نہ سدھرے تو پھر تیرے بچنے کی اور سدھرنے کی کوئی راہ نہیں. ہم کو جو کہا گیا ہے کہ تشییع جنازہ میں جائیں, تشییع جنازہ میں جانے کا اتنا ثواب ہے, یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جائیں آ جائیں. تشییع جنازہ میں جاتے جاتے یہ کہا گیا ہے, یہ خیال کرتے ہوئے جائیں پتہ نہیں اگلا جنازہ لوگوں کے قانون پر میرا آ جائے. جب یہ فکر لے کر جائے گا آدمی قبرستان سے واپس نہیں رہے گا. لیکن ایک عادت سی بنا کے ہم لوگوں نے اور جا کے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انسان موت جو ہے, موت تیار ہونا ہے, موت آنی ہے. آپ حضرات نے دیکھیں گزشتہ 4-5 سال میں شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ملتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی اپنے کوٹ کے جیب میں کپڑا رکھ کر گھومتے تھے. جس مستحق کے گھر بھی کسی پروگرام سے جاتے, جانے کے بعد جب لوگ فارغ ہو جاتے واپس چلے جاتے, یہ درجہ اللہ کے راستے میں نیک زندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا لیا تھا. 2 کام ایسے ملتے ہیں شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں. ایک, شہید قاسم سلیمانی کے گھر میں فاطمہ زہرا کی جو مخصوصی ہوتی ہے ان کی مجلسیں ہوتی تھی. ہمیشہ ان کے بھتیجوں کو, ان کے بھانجوں کو لوگ ان کی خدمت کرنے کے لیے, تبرک تقسیم کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے. لیکن آخری سال لوگوں نے دیکھا کہ کسی کو نہیں کہہ رہے, خود چائے لا کے دے رہے قاسم سلیمانی, خود صاف کر رہے ہیں, خود اٹھا رہے ہیں, پورا کام اکیلے کر رہے ہیں. جنرل تھے, بڑے شخصیت, لوگوں کو تھا کیا شہید قاسم سلیمانی یہ کام کیوں کرے کمانڈر جنرل. تو جیسے ہی مجلس ختم ہو گئی لوگ چلے گئے, جو مخصوص لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جنرل آج ہم نے آپ کی زندگی میں ایک عجب کام دیکھا, یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ آئندہ سال مجھے خدمت کا موقع نہیں ملے گا. آئندہ فاطمہ زہرا کی مخصوصی کری ہے. یہ وہ ہے جو موت کے لیے تیار ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے موت اور حیات کو سمجھ لیا اور اس وقتی موت سے دائمی حیات, اس وقتی حیات سے اپنی تیاری دائمی حیات کے لیے کر رہے ہیں. ایک پرچی شہید قاسم سلیمانی کی آج بھی سوشل میڈیا رکھا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے, خدایا جتنا موسیٰ کوہ طور پر آنے کا انتظار کر رہے تھے میں تیرے پاس آنے کا اتنا انتظار کر رہا ہوں. جو انتظار موسیٰ کا تھا وہ انتظار ہوگا. میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. یہ جملہ لکھ کر گئے شہید ہوئے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو حیات سمجھ کر تیاری کر رہے ہیں. جنازہ اٹھانے والوں, میری آنکھ تو بند ہو گئی لیکن اپنی آنکھوں کو کھلا کرو. دیکھو موت کا کوئی وقت نہیں, موت کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے. یہ جو ہم نے بتایا ہمارے مجلس, یہ عمر جو مرحومہ کی تھی اور جس عمر میں بچوں کو چھوڑ کر گئی ہیں, اسما اس وقت ماں بن کر میری بیٹی کا ساتھ دے. فاطمہ زہرا جب شوہر کے گھر جانے کا وقت آیا, یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ باپ شادی کا, بیٹے کی شادی دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو خوشی کے وقت, نکاح کے وقت گلے مل کر باپ کو یاد کر کے بچے بہت روتے ہیں, گھر والے بہت روتے ہیں. فاطمہ زہرا اس خوشی کے موقع پر اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی. اب عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی, کوئی جناب خدیجہ کے دوست نظر آ جائیں, کوئی ساتھی نظر آ جائیں. رسول خدا نے فاطمہ کے دل کو, غم کو کم کرنے کے لیے فرمایا سارے خواتین یہاں سے چلے جائیں, میں اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سارے خواتین چلے گئے وہاں سے. اسما بیٹھی ہوئی تھی, گئی نہیں.
جب رسول خدا نے دیکھا کہ ساری عورتیں چلی جائیں، آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے ہم کو سکھایا وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، وہ ایک وصیت پر عمل کرنے کے لیے ہم بیٹھی ہوئی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اسماء کون سی وصیت؟ کہ جب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو خدیجہ نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اسماء، جب میری فاطمہ بیاہ ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائے تو تم فاطمہ کی محبت کے ساتھ رہنا۔ یہ رسول نے سنا، فاطمہ سے لپٹ گئے، جناب خدیجہ کو یاد کر کے بہانے لگے۔ ماں قرآن پڑھنا، مولا امیر المومنین فاطمہ زہرا کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے قبر فاطمہ پر جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ مولا ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے فاطمہ کی محبتیں یاد آ گئی، فاطمہ کے وہ دل چوریاں یاد آ گئی جو فاطمہ کیا کرتی تھی۔ جملہ مولا نے فاطمہ زہرا کو قبر میں لٹاتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ، آج کے بعد علی کو راتوں کو نیند نہیں آئے۔ دیکھیں، جو درد بانٹنے والی اور درد سمجھنے والی بیوی ہوتی ہے، وہ شوہر کے باہر کی تمام پریشانیوں کو گھر میں نکال کر سکون کا ماحول برقرار کر دیتی ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین فاطمہ کے جانے کے بعد فاطمہ زہرا کی جنازے کو قبر میں لٹاتے ہوئے فرما رہے تھے، اب میرا درد کون دور کرے گا، میرا درد کون سمجھے گا، اب مجھے راتوں میں نیند نہیں آئے گی۔ مولا نے فرمایا وَحُزْنِي صَرْمَدْ، یا رسول اللہ، اب علی کا غم ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ آنسو کبھی رکنے والے نہیں ہیں۔ مولا قبر فاطمہ پر گئے، ایک گھر میں روتے تو بچے رو دیتے تھے، تو مولا کے دل میں غم بھر گیا تھا۔ قبر فاطمہ پر آئے، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں مولا کو یاد آ گئی۔ قبر پہ ہاتھ رکھ کر مولا نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہاتے بہاتے ایک لمحے کے لیے امام کی آنکھ بند ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ خواب میں فاطمہ زہرا آئی ہے، علی تم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو۔ حسن حسین کا گریہ بلند ہو جاتا، حسن حسین کو اگر خاموش کرتے زینب کلثوم کا گریہ بلند ہو جاتا۔ جب بچوں کو خاموش نہ کر پائے تو مولا نے قبر فاطمہ کا رخ کر کے فرمایا فاطمہ، تم خدا کے تمہارے بچے کو سنبھالو، تجھ سے تمہارے بچے سنبھالے نہیں جا سکتے۔ اللہ، ماں وہ محبت بھری نعمت اور رحمت و وجود کا نام ہے جو اپنے بچے کے لیے ہر ممکن کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مخصوصاً جن ماؤں کو اللہ کم بچے دیتا ہے، ساری محبتیں ان پر قربان کر دیتی ہے ماں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا اپنے سارے بچوں سے محبت کرتی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر حسین سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ بار بار بتایا تھا، رسول گلی میں چلتے تھے، کیا دیکھا کہ حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اندر آ گئے، حسین کو گود میں بٹھایا۔ فاطمہ گھر میں چکی پیستے پیستے باہر آ گئی، بابا میں چکی پیس رہی تھی، اب اٹھ کر آنے والی تھی حسین کو سنبھالنے کے لیے، آپ آ کر کیوں آپ نے یہ زحمت کی؟ تو رسول